ہیر تم یہاں؟ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولی کہ اسے اپنے پیچھے ہی روکیل کی آواز سنائی دی تھی۔ بیچے لب کھل گئے تھے، وہ پیچھے مڑے حیرت سے روکیل کو دیکھ رہی تھی۔ روکیل تم یہاں؟ اس نے روکیل سے ہینڈ شیک کرتے لہجے میں حیرت سموئی کہا۔ کیوں یہاں میرا آنا منع ہے؟ روکیل اس کا ہاتھ سختی سے دباتی منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، منع نہیں ہے، مگر تم ممبئی میں تھی نا؟ ہیر نے ہاتھ واپس لیتے اس کی بات سے نفی کرتے سوال داغا تھا۔ یہ تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں کہ تم تو ممبئی میں تھی، پھر یہاں کیسے؟ روکیل نے اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے مزے لیتے ہوئے کہا۔ انہیں حیرت ہوئی عائش اور ہیر کی یوں درمیان میں سب چھوڑ کر جانے پر۔ پھر وہ دونوں بھی سب بائنڈ اپ کرتے ہوئے واپس آ گئے تھے۔ انہیں تو اتنا کوئی کریز نہیں تھا، وہ تو عائش کی وجہ سے گئے تھے۔ جب عائش ہی نہیں تھا وہ کیا کرتے؟ 2 دنوں بعد وہ بھی جاپان آ گئے تھے۔ یہاں آ کر عائش سے ملے۔ الیانا کی گمشدگی کا سن کر انہیں بھی شوق لگا تھا۔ ان دونوں کی الیانا سے اچھی گپ تھی۔ اچانک اس کے گم ہو جانے پر وہ بھی کافی پریشان ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی کافی کوشش کی الیانا کو ڈھونڈنے میں، مگر ناکام ہی رہے تھے۔ اب کافی مشکل سے ورن کی مدد سے عائش کو لے کر ڈنر پر آئے تھے۔ کال سننے روکیل باہر آئی جب اسے ہیر نظر آئی۔ وہ کافی دنوں سے کسی کی کال نہیں پک کر رہی تھی۔ کال پر ایکسکیوز کرتی وہ ہیر کے پیچھے بھاگی تھی۔ کئی دفعہ آواز دینے پر بھی وہ مڑی نہیں، تبھی اس کے قریب پہنچتے قدرے اونچی آواز میں پکارا، تب جا کر کہیں ہیر میڈم کو ہوش آیا تھا۔ یار بس کام تھا تبھی چھوڑنا پڑا، پھر ٹیم بھی پوری نہیں تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، ادھر کس کے ساتھ آئی ہوئی ہو؟ ہیر نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں آئی ہے، جب ہی ٹال گئی تھی۔ میں یہاں کناٹ کے ساتھ آئی ہوں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ ڈنر کرو۔ اب ڈرامے مت کرنا، پہلے ہی کافی اگنور کر چکی ہو ہمیں، روکیل کہتے ہی اسے ایک بازو سے کھینچتے اندر کی طرف لے کر گئی تھی۔ روکیل رکو تو، ہیر نے اسے روکنا چاہا مگر وہ ڈھیٹ بنی انسنی کر گئی تھی۔ روکیل نے اسے اندر لا کر تقریباً پٹکنے کے انداز میں آ کر ایک ٹیبل کے پاس چھوڑا تھا۔ ہیر نے ایک سخت نظر روکیل پر ڈالنے کے بعد اپنا الٹا ہاتھ سیدھی کلائی پر پھیرا تھا جو لال سا ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ ارے ہیر تم بڑی کوئی بے وفا لڑکی ہو، ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مڑ کر ہی نہیں دیکھا؟ کناٹ کی آواز سنتے اس نے جھٹ سے بازو سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ بلیک جینز پینٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک ٹک سب بھلائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عائش تو ورون سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ انٹرس سے روکیل اور ساتھ ہیر کو آتا دیکھ کر بے خود سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس دشمنی جان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو سارے وجود میں چھا گیا تھا۔ دھڑکنیں اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ یہاں اور بھی لوگ ہیں، دنیا داری نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، مروت ہی بندہ کچھ احساس کر لیتا ہے، مروتاً ہی بندہ کچھ احساس کر لیتا ہے، مگر نہ جی، پھر لیلا مجنوں کو کون ہرائے گا اگر آپ دونوں احساس اور دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے تو۔ روکیل کب سے انہیں ایک دوسرے میں کھویا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آخر تھک کر اپنی چیئر پر بیٹھی ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ ہائے، ساتھ ہی دونوں ہوش میں آئے تھے۔ جیسے ہیر نے بمشکل مسکرا کر سب کو ہائے بولتے چیئر پر بیٹھی جو پہلے ہی روکیل سیٹ کر چکی تھی۔ کیا ہوا، اتنی خاموشی کیوں؟ جہاں ہیر اور عائش ہو وہاں خاموشی کیسے ممکن ہے؟ کناٹ نے حیرت سے پہلے عائش اور پھر ہیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم کہتے ہو تو ہم یہاں ورلڈ وار 3 کی پریکٹس کر سکتے ہیں، ہیر نے چیئر سے ٹیک لگاتے حشاش بشاش لہجے میں کہا۔ وہ تھوڑا جھجک تو رہی تھی عائش کے سامنا کرتے ہوئے، مگر خود پر قابو پا گئی تھی۔ عائش کی نظریں اس پر سے ایک پل کو نہیں ہٹی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے مجھے یقین ہے ورلڈ وار 3 بھی تم دونوں جیسوں کی وجہ سے ہی ہوگی۔ کناٹ نے کندھے اچکائے شان بے نیازی سے کہا۔ یہ ہم جیسوں، اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ عائش بھی میدان میں اترا تھا۔ یہ میں اور میرا گاڈ جانتے ہیں کہ میں نے اور روکیل نے تم دونوں کو کیسے جھیلا ہے۔ کناٹ نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے کہتے آخر میں روکیل کو بھی گھسیٹا۔ نہیں جی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تمہیں ہی اداکاری کا شوق ہے جو ادھر پورا کر رہے ہو، فضول۔ روکیل نے
اس کی طرف دیکھتے ٹکا سا جواب دیا۔ اچھا چھوڑو تم دونوں آرڈر کرو۔ اور ہاں عائش، الیانا کا کچھ پتہ چلا؟ ورن جو تب سے خاموش بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا تنگ ہوتے، پہلے کناٹ اور روکیل سے کہتا، پھر ایک نظر ہیر کو دیکھتے عائش کی طرف مڑا، فکر مندی سے بولا۔ اس کی بات سنتے جہاں ہیر نے گڑبڑا کر مینو کارڈ اٹھایا تھا، وہیں عائش کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ جانچ رہا تھا۔ نہیں، لیکن بہت جلد وہ مل جائے گی۔ ہیر پر نظریں گاڑے اور بالکل سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ہیر نے لب بھینچے تھے، اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ عائش کسی سے دشمنی تھی یا کیا مسئلہ ہے؟ پیسوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا، ایسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ کناٹ نے آرڈر کرتے عائش کو دیکھتے پرسوچ انداز میں کہا۔ ضروری تو نہیں ہے دشمن ہی کرے، کبھی کبھی اپنے بھی ایسے وار کرتے ہیں کہ مقابل زخموں سے چھلنی ہونے کے باوجود سسک بھی نہیں سکتا۔ وہ ان اپنوں کا بھرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو کبھی اس کے اپنے ہوتے ہی نہیں، اور پھر وہی بھرم ناسور بن کر اچھے بھلے انسان کو بن موت مار دیتے ہیں کہ نہ کچھ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ بچتا ہے۔ نظریں ہنوز ہیر پر ٹکائے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا، اس کا پہلے سے غارت سکون غارت کر گیا تھا۔ ہیر لب بھیج گئی تھی، کانچ کا ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت مضبوط تر ہوتی گئی، گرین آنکھیں لہو چھلکانے پر آئی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یا تو عائش کو کہیں غائب کر دے یا پھر خود غائب ہو جائے۔ وہ اسی لیے تو عائش کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ عائش کچھ تو جانتا ہے، یا کیا یا کتنا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے گرفت میں گلاس دیکھتے عائش کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ جتنی نارمل دکھ رہی ہے وہ اندر سے اتنی پریشان تھی۔ کیا کہنے داد دیتا ہوں تمہیں ہر کام میں تیز ہو، پھر چاہے وہ تاثرات چھپانا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہیر کو دیکھتا دل ہی دل میں سے مخاطب ہوا تھا۔ اسی وقت ہیر نے سرخ پڑتی نظریں گلاس سے ہٹائے عائش کو دیکھا۔ ہیر کے دیکھتے ہی دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا لیفٹ آئی ونک کر گیا تھا۔ ہیر نے نظریں ہٹائے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ روکیل اور کناٹ تو اسے اور عائش کو مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے، مگر ورن اس کی براؤن آنکھوں میں سے کچھ عجیب سا دیکھا تھا۔ کچھ پل وہ دونوں چیلنجنگ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، مجھے کام ہے ضروری، پھر ملیں گے۔ ہیر نے سب کو اگنور کرتے، گوگلز لگاتے، سپاٹ انداز میں کہتے اپنا لیدر کا بیگ اٹھایا تھا۔ اگلی ملاقات اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگی، عائش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بنا جواب دیے وہ ایک نظر اس پر اور پھر ورن پر ڈالتی نکلتی چلی گئی۔ عائش کی آنکھوں میں ایک دم سے سرد تاثرات چھا گئے۔ وہ لب بھیجے پلیٹ پر جھکا تھا، دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، انجانا سا درد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے، مہتاب مت دیکھا کرو۔ جستا پڑھ لیا کرنا مضامین وفا، پر کتاب عشق کا ہر باب مت دیکھا کرو۔ اس تماشے میں لٹ جاتی ہے اکثر کشتیاں، ڈوبنے والوں کو زیر آب مت دیکھا کرو۔ میں کدے میں کیا تکلف، میں کشی میں کیا حجاب، بزم ساقی میں ادب آداب مت دیکھا کرو۔ ہم سے درویشوں کے گھر آؤ تو یاروں کی طرح، ہر جگہ خس خانہ و برفاب مت دیکھا کرو۔ مانگے تانگے کی قبائیں دیر تک رہتی نہیں، یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کرو۔ تشنگی میں اب بھگو لینا بھی کافی ہے فراز، جام میں صہبا ہے یا زہر اب مت دیکھا کرو۔ کیا ہوا، کیا بنا؟ وہ مرا ہے کہ نہیں، کچھ پتا چلا؟ کارلوس نے اپنے سامنے کھڑے اپنے خاص بندے کو دیکھتے ہوئے تاوی سے پوچھا تھا۔ ICU میں ہے، بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، سامنے ماسک پہنے بندے کے بھاری آواز میں جواب دیا۔ یہی جو بچنے کے چانسز ہیں نا، یہ نہیں بچنے چاہیے، مجھے اس شخص کو مرا ہوا دیکھنا ہے۔ کارلوس نے مہنگا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے پوری اسرار سے انداز میں کہا۔
سر وہ تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بچ سکتا ہے۔ پہلے بھی وہ ایک دفعہ کافی کرٹیکل سچویشن سے گزرا ہے، اب گزر ہی جائے گا۔ مگر اس عائش اور ان دوسرے دونوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کے خاص بندے نے کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ راجر اور راج، ان دونوں کا راج تو ختم ہونے کو ہے۔ ایک تو ختم، دوسرا بھی جلد ختم ہو جائے گا، اور ان دونوں کو بھی ختم کر دو آج رات ہی یا پھر صبح ہوتے ہی۔ ان پر نظر رکھو، موقع ملتے ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دو۔ تاکہ ان دونوں میں سے کوئی نہ بچ پائے۔ اور عائش، ہاں وہ بہت گنہگار ہے، میری محبت سے محبت کر بیٹھا ہے، اس کو سزا تو میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ کارلوس نے شیشے سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ سیاہ آنکھوں میں وحشت سی تھی، کیا کچھ نہ بھسم کرنے کی آنکھ تھی۔ سر وہ ایک تو آپ کی ہے، باقی دونوں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں خبردار جو ایسی بکواس سوچی بھی تو۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ عورت ذات کی اتنی توہین کر سکوں۔ مجھے جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی، کسی دوسری عورت کے بارے میں ایسا سوچنے سے پہلے اپنی ماں بہن کو دماغ میں ضرور رکھا کرو۔ یہ نہ ہو یہاں تم دوسروں کی عورتوں کو بے آبرو کرنے کا سوچو، وہاں تمہاری ماں بہن برباد ہو جائے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی درمیان میں ٹوکتا اس کا گریبان پکڑتے سپاٹ انداز میں گررایا تھا، غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ سر ہیر میڈم اور باقی دونوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھا انسان نہیں کرتا۔ مقابل نے اس کے ہاتھ سے گریبان چھڑواتے اس کو آئینہ دکھاتے پل کی دیری کیے بغیر اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ میں غلط نہیں کر رہا، ہیر کو خوش رکھوں گا، اور ان دونوں کو روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی مار دوں۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں، مگر میں گھٹیا بھی نہیں ہوں۔ وہ مجھے مل جائے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وہ میرا عشق بن گئی ہے، میرا سکون بن گئی ہے، مجھے یوں بے سکون نہیں کر سکتی، میری ہے وہ۔ میں گھٹیا نہیں ہوں، وہ میری ہے، صرف میری، اس عائش کی نہیں، صرف میری، کارلوس کی ہیر، ہاں میری۔ جلی شام دا تیرا وعدہ، ہاں لنگ شام گئی تو نہیں آئی۔ میں کئی قاصد بھیج بیٹھا، تیرا کوئی پیغام بھی نہیں آیا۔ پاسا بدل کے رات کٹی، حق پل آرام بھی نہیں آیا۔ تیرا ملن تو شاکر حق پاسے، تیرا صرف سلام بھی نہیں آیا۔ اور اس کے جاتے ہی گلاس وال سے ٹیک لگا کر نیچے ووڈن فلور پر بیٹھتا، دونوں ہاتھوں سے بال نوچتا، چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنسو لڑیوں کی مانند بہتے چہرہ بھگو رہے تھے، وہ جنونی سا ہو رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ 28 سالہ مرد 8 سالہ بچے کی طرح ضد کرتا رو رہا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا بچپن کی طرح اب بھی رونے سے مل جاتا ہے۔ جبھی وہ ضدی ہوتا رو رہا تھا۔ کاش تجھے بچپن میں ہی مانگ لیا ہوتا، ہر چیز تو مل جاتی تھی۔ 2 آنسو بہا دینے کے بعد زندگی ختم ہو ہی نہیں رہی، ایک مدت سے مرا جا رہا ہوں میں۔ راج، اس نے راج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بمشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹتے پکارا تھا، لہجے میں انتہائی کرب تھا۔ مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، ضبط کے آنسوؤں پر بھی ضبط کر رہی تھی۔ راج نے کندھے پر رکھے ہاتھ کو ڈھکیلتے لب بھینچ لیے تھے، گرین سرد آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ وہ کس تکلیف سے گزر رہا تھا یہ وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ اندر اس کا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سک رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ICU کے باہر کھڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی راج کو کال آئی تھی راجر کے بارے میں۔ وہ شاک بھی نہیں ہو سکا تھا، وہ فوراً نکلا تھا ہاسپٹل کے لیے۔ غلطی ہو گئی تھی، وکٹر کو منع نہیں کیا تھا کہ ریا کو مت بتانا۔ ریا جیسے ہی ولا پہنچی، ولا میں دونوں نہیں تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ راج اور راجر کو کارلوس کے بارے میں بتائے گی۔ وہاں نہیں تھے، دونوں کے نمبر پر کال بھی کی مگر دونوں کے نمبر آف تھے۔
پھر مجبوراً اسے وکٹر کو کال کرنی پڑی، مگر جو وکٹر نے اسے بتایا وہ شل ہو گئی تھی۔ کافی دیر تو وہ موبائل کان سے لگائے کھڑی رہی۔ اسے رہ رہ کر کارلوس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا، مگر خود پر قابو پاتے وہ ہاسپٹل کے لیے بھاگی تھی۔ وہ کیسے ہسپتال پہنچی یہ وہ ہی جانتی تھی، مگر سامنے راج کو دیکھ کر وہ اور ٹوٹ گئی تھی۔ آزمائشیں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدیان کیسا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیر نے ایک نظر آئی سی یو میں بند دروازے کو دیکھتے پھر راج کی طرف دیکھتے بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ کافی خون بہہ گیا ہے، کچھ خاص تسلی نہیں دی؟ پہلے جس جگہ گولیاں لگی وہی لگی پھر؟ تبھی منان فرش کو گھورتا بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ہیر ادھر ہی بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ مضبوط لڑکی ہار گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کے مانند بہہ رہے تھے۔ اس نے آنسو چھپانے مٹانے کی کوشش ہرگز نہیں کی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ ظاہر کر دی تھی۔ راج بخوبی اس کی سسکیاں سن رہا تھا، مگر فرش سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ اس کے آنسو اس کا بھرم رکھ چکے تھے۔ وہ ہرگز آنسو بہانا نہیں چاہتا تھا۔ ان کو آتا ہی نہیں دل کو تسلی دینا۔ خود بھی روتے ہیں اور رلا کے چلے جاتے ہیں۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ہاتھ سے گلوز اتارتا باہر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نرس تھی۔ راج اور ریا دونوں سانس روک کے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ سانس تو کسی اور کا بھی رکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو امید بھری نظروں سے کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا۔ ہم خوابوں کے ویوپاری تھے، مگر اس میں بڑا نقصان ہوا۔ کچھ وقت میں ڈھیروں کالی تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ وجود اپنا نہ روح اپنی، بس ایک تماشا زیست ٹھہری۔ عجب چاہت کے مرحلے ہیں، نہ جیت پائے نہ ہار پائے۔ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ علیزے نے وائس کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ اور میں کیوں پہنوں یہ ڈریس؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم پہن کر آؤ پھر بتاتا ہوں۔ وائس نے اس کا گال تھپ تھپاتے لہجے میں محبت اور نرمی سموئے کہا۔ علیزے کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس کا نرم لہجہ اسے ہمیشہ ہرا دیتا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ یوں ہی ہمیشہ محبت کرتا، ہمیشہ نرمی سے بات کرتا، انا کو اپنے خوبصورت رشتے میں نہیں لاتا۔ مگر وہ انا کا مارا غلطی کر کے مانتا بھی نہیں تھا۔ مان لیتا تو سوری لفظ کہنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ اس کو یوں خود کی طرف دیکھتا پا کر اس کے گال پر لب رکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی نما بولا تھا۔ اس کے لمس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے ڈریس پر بھی گرفت سخت ہوئی تھی۔ دھڑکنیں دونوں کی منتشر تھی۔ کمرے میں مانی کھیسی خاموشی دونوں کو ہی مدہوش کر رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ ڈریس پہنوں گی، کانوں میں گونجتی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتی دوبارہ اپنی ٹون میں آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو دور کرتی ناراض لہجے میں بولی تھی۔ تو تم چاہ رہی ہو کہ میں چینج کرواؤں؟ 2 قدم آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا، دوسرے سے کندھے سے جیکٹ ہٹاتا، اپنا انگوٹھا شیرک پر پھیرتا دھیمی مگر سرد انداز میں بولا تھا۔ علیزے کی نہ اسے غصہ دلا رہی تھی، مگر ابھی پہلے کہ غصے کا مداحہ بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے ضبط کر گیا تھا۔ مگر آپ نے مجھے مارا بھی تھا اور پھر پورا ہفتہ مجھے ادھر بند رکھا، پھر سوری بھی نہیں کی۔ اپنی گردن پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ منہ بناتی جیسے اسے یاد کروا رہی تھی، اور ساتھ ہی سوری کا کہہ کر ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وائس کچھ لمحے اس کو دیکھتے پھر اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتا اس کے گال پر جھکا تھا، شدت بھرا لمس اس کے گال پر چھوڑتا ہلکا سا پیچھے ہوتا علیزے کو دیکھا جو سختی سے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ جھکا تھا، دوبارہ اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہوا۔ مداوا ہوا کہ نہیں؟ وائس نے اپنی شدت سے لال پڑتے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے بوجھل آواز میں پوچھا۔ وائس وہ کپ کپاتے لبوں سے فقط اس سے پکار پائی تھی، پورا چہرہ گلال پڑ گیا تھا۔
دھڑکنیں کانوں میں ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ یہ وہی گال ہے نا جس پر میں نے تھپڑ مارا تھا دونوں؟ اب میں نے مداوا کر دیا۔ اب تو نہیں ہونا خفا؟ اگر ہو بھی تو آج کی رات میں ہر غلطی کا مداوا کر دوں گا۔ آج کی رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ تم پاگل پن ہو میرا بس نہیں چلتا کہ تمہیں بس خود میں قید کروں، ہر ایک کی نظر سے چھپا کر بس اپنا بنا لوں۔ بتاؤ تم میری بنو گی نا؟ صرف میری؟ وہ اس کے گال رب کرتا بوجھل آواز میں کہتا آخر میں اس کی بھوری خوبصورت آنکھوں میں جھانکتا سوال داغ گیا تھا۔ ایک امید تھی اس کے لہجے میں، آنکھوں میں ایک ڈر تھا کچھ غلط ہو جانے کا، اس کے دور جانے کا۔ وہ یہ ڈر ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو ابھی تک اس کے سوری نہ بولنے پر اٹکی ہوئی تھی، اس کی معنی خیز بات اور بات کا مطلب جان کر ساکت ہوئی تھی۔ کانوں میں گونجتی دھڑکنیں کچھ پل تھم سی گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائز یہ کانٹریکٹ میرج ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کانٹریکٹ میرج تھی الیزے، اب تم میری محبت ہو، میں بہت جلد تمہارے پیرنٹس اور اپنے پیرنٹس سے بات کر لوں گا، مجھے بس تم چاہیے ہو ہر حال میں۔ وائز کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ضبط کرتا تحمل سے بولا تھا، مگر پلیز الیزے چینج کرو اور ریڈی ہو جاؤ جلدی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بات بیچ میں سے ہی کاٹتے واش روم کی طرف اشارہ کرتے کہتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ الیزے نے رونی صورت بنا کر وائز کو دیکھتے فریش ہونے چلی گئی، یہ جانے بنا کہ ایک رات کی رات آخری رات تھی وصل کی، پھر ہجر کی سیاہ راتیں جھیلنی تھی۔ وہ تمہیں میرے حصاروں سے چرا کر لے گیا ہے، اسے کہنا کسی کا حق مارا نہیں کرتے۔ کبھی یہ دعویٰ کہ وہ میرا ہے، فقط میرا ہے، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ مل جائے اسے سارے جہاں کی خوشیاں، کبھی یہ خوف کہ وہ میرا بنا تو نہیں، کبھی یہ تمنا کہ بس جاؤں اس کی نگاہوں میں، کبھی یہ ڈر کہ اس کی آنکھوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہاں منتظر ہو زمانہ اس کا، کبھی یہ وہم وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو وہ جو مانگے مل جائے اسے، کبھی یہ وسوسے اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں۔ پورے کمرے میں اندھیرا اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا، ہر وقت ہنس مکھ رہنے والا اب تاریکی میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس روشنی سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ زندگی کی حقیقت اتنی تلخ تھی کہ وہ ایک دم سے قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے ہیر کا اتفاقیہ ملنا، پھر الیانا کا غائب ہو جانا، پھر عائش کا دبئی جانا، ہیر سے ملنا، اس کی عادت ہونا، اس کا ضروری ہونا، پھر ہاشم کا فون آنا، پھر سبھی الٹا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہیر اس کی پہلی محبت، وہ کون تھی، کیا تھی، کیسی تھی، وہ سب جان گیا تھا۔ الیانا کدھر ہے، وہ جان گیا تھا۔ نہیں جانا تو بس اتنا کہ کیا وہ بھی اسے چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ورن سے ملنا، ورن کو اس نے سب بتا دیا تھا، وہ اچھا دوست تھا، گھر آتا جاتا تھا، تو اس لیے اس نے سب بتا دیا تھا۔ ورن نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور پھر اس نے کی بھی، مگر وہ باتیں اس کو پتہ چلی وہ کافی دیر تک یقین ہی نہیں کر پایا تھا۔ یہ کہ الیانا ہیر کے بھائی منان کے پاس ہے، اور بالکل ٹھیک بھی ہے۔ یہ بھی کہ وہ ریا ہے، ایک گینگسٹر گرل، راج روجر، ایک ایسا گینگ جس کے پیچھے آدھی دنیا خوار ہے، جو موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے۔ اس نے نہ جانے کتنوں کو بے گناہ مارا، قتل کیا، کیا کیا۔ وہ شوق ہو گیا تھا۔ وہ تو اسے ایک نازک سی لڑکی سمجھتا تھا، مگر وہ تھی کیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ نفرت کر سکے، اسے بھول سکے، مگر وہ بہت بری طرح ناکام ہوا تھا۔ پوری رات اسے سوچ کر وہ گزار دیتا تھا، نفرت تو دور کی بات، وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انسان اپنا آدھا ذہنی توازن تو تب کھو دیتا ہے جب اپنے من پسند شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ شام میں ہی ورن کناٹ اور اکیلے سے زبردستی ریسٹورنٹ لے گئے تھے، مگر جیسے ہی وہ انٹر ہوئے، سامنے ہی اسے ہیر نظر آئی تھی، جہاں اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، وہیں اس کے ساتھ بیٹھے کارلوس کو دیکھ کر دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کافی دیر وہ بس کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر کناٹ اسے دوسری طرف لے گیا تھا،
تب جب وہ پیچھے مڑا وہاں کارلوس نہیں تھا اور ہیر بھی نکل رہی تھی۔ ورن اور کناٹ کے ساتھ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ راکیل ان سے ایکسکیوز کرتی باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر گئی، مگر دل نے چاہا تھا کہ وہ ہیر کو لے آئے اور پھر وہ آ گئی۔ اس کے سامنے وہ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس کا یوں بے پرواہ ہو کر بیٹھنا اور پھر کارلوس کو سوچ کر وہ خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا۔ جب سے وہ وہاں سے آیا تھا تب سے کمرے میں پڑا بس سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار اس کو وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب ہیر کارلوس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دماغ اس کا شل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ایک اور سگریٹ سلگاتا کہ باہر سے آواز سنائی دی۔ سگریٹ پاس پڑی ایش ٹرے میں مسلتا، وہ سائڈ بلینکٹ اتارتا، سلیپر پاؤں میں اڑستا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آواز الیانا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ادھر میرا بھی ہوگی۔ گلاس ڈور سلائڈ کرتا وہ اندر آیا۔ سامنے ہی میرب الیانا کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ووڈن فلور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ الیانا میری بچی کدھر چلی گئی ہو؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کیسی ہوگی؟ کس حال میں ہو؟ میرب کب سے الیانا کی فوٹو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر الیانا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب تو رہ کر وہ بھی تھک گئی تھی۔ اوما اور ہاشم کی طبیعت خراب تھی۔ عائش کبھی ایک تو کبھی دوسرے کو سنبھال رہا تھا۔ مام اٹھے اوپر، سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز آپ ہمت نہ ہاریں، عائش ان کو سہارا دیتا بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ مما میری بچی کدھر ہے؟ وہ غنودگی میں جاتی بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ موم ہمت کرے اٹھے، ہاسپٹل جانا ہے ہمیں پلیز، عائش ان کی بگڑتی حالت دیکھتا پریشانی اور فکر مندی سے بولا۔ ساتھ ہی انہیں سہارا دیتا باہر لایا۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی، مگر ہوش میں بھی نہیں تھی۔ کتنا صبر کرتی، آخر ایک ماں کا دل رکھتی تھی۔ انہیں آرام سے نیچے لاتا، گاڑی میں بٹھایا تھا۔ جلدی سے ڈرائیور سے چابی لیتا، وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، بھیچے لب، چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ دل اندر ہی اندر کسی بچے کی طرح رو رہا تھا، بلک رہا تھا، مگر آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ سب کو سمیٹتے سمیٹتے خود بکھر گیا تھا۔ اے حرف تسلی تیرے مشکور ہیں، لیکن یہ خیر ہے، سب بہت آگے کا دکھ ہے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وائس سنجیدہ تاثر لیے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی الیزے پریشانی اور خوف کے باعث انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ریڈ لانگ سلیو لیس میکسی پہنے، آنکھوں پر مسکارا، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، ہلکے پھلکے میک اپ میں، بالوں کو درمیان میں مانگ نکالے کرل کیے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وائز ریڈ ٹی شرٹ، بلیک جینز پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ الیزے کو دیکھنے سے اجتناب ہی برت رہا تھا۔ جب اس نے الیزے کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، وہ کچھ لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اسے دیکھنے سے ڈر رہا تھا۔ وہ اس کے حسن کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہار گیا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تو تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان گاڑی آ کر ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ آؤ باہر، سیٹ بیلٹ کھولتا بنا اس کی طرف دیکھے بولتا باہر نکل گیا تھا۔ الیزے نے پہلے حیرانگی سے ہوٹل کو دیکھا، پھر رونی شکل بناتے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو رو کر لوگوں کو جمع کر لے اور اچھی خاصی چترول کروائے اس پاگل کی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ الیزے نے دوبارہ نظریں ہوٹل کی بلند عمارت پر ڈالتے وائس سے پوچھا۔ بتایا تو تھا، مگر شاید تم چاہ رہی ہو کہ تمہیں دوبارہ بتاؤں۔ الیزے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتا، ایک نظر اس کے قیامت خیز حسن پر ڈالتا، وہ بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ الیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے کیز لے رہا تھا۔ یہ زکوٹا جن مجھے ادھر کیوں لایا ہے؟ وہ اس کی سخت گرفت میں اپنا مومی ہاتھ دیکھتی خود سے ہی بڑبڑائی، مگر جب نظریں اوپر اٹھائی وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے الیزے کی گوہر افشانی سن لی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، وہ اس کو دیکھتے اعتماد سے بولی تھی، مگر دل میں کہیں وہ پتھر یاد آیا تھا۔ وہ ہنکارا بھرتا اس کو ساتھ لیے لفٹ کی طرف آیا، 3rd فلور پر رکتا اندر روم کی طرف بڑھا۔ الیزے دم چھلی بنی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آ بھی جاؤ، وائس دروازہ کھولتا جب اندر چلا گیا۔ الیزے کو دروازے پر ہی کھڑا دیکھتے بولا تھا۔ الیزے حیرت سے سارے روم کو دیکھ رہی تھی۔ لائٹ کے بجائے پورے روم میں خوبصورتی سے
دیا لگی ہوئی تھی۔ کھلے کمرے میں گلاس وال پر ہلکے گلابی رنگ کے پردے لہرا رہے تھے۔ درمیان میں رکھے کنگ سائز بیڈ پر سفید بیڈ شیٹ اور ریڈ کمفرٹر پڑا تھا۔ دائیں جانب بڑی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ ریڈ اور وائٹ بلونز کے درمیان ٹیبل اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے 2 سائڈز پر بھی موم بتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر چاکلیٹ کیک اور ڈنر رکھا گیا تھا۔ وائز یہ سب علیزہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ چھٹی حس شدت سے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اے سی کی فل کولنگ کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ علیزہ نے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے پیچھے ہونے کی وجہ سے دروازے سے لگتی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بھینچ لی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوتا، ایک ہاتھ نوب پر رکھ کر لاک لگا گیا تھا۔ پیاسی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ دوسرے ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتا سرگوشی نما بولا تھا۔ وہ دونوں کافی قریب کھڑے ہوئے، اتنا کہ ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ ڈھول کی مانند بجتی دھڑکنوں کو بخوبی سن سکتے تھے۔ وائز گھر جانا ہے، وہ بنا آنکھیں کھولے کپکپاتے لبوں سے بولی تھی۔ اس کی ذرا سی قربت اسے پاگل کر رہی تھی۔ ادھر بھی تم میرے ساتھ اکیلی ہی ہوگی، مجھ سے فرار ناممکن ہے آج، اس کے کان کے پاس جھکتا دھیمی آواز میں بولا تھا۔ ساتھ ہی اس کے کانوں پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا تھا۔ ایک سرور تھا جو پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ ایک انوکھا سا سکون پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ صدیوں کی وحشت کو قرار سا آ رہا تھا۔ وہ وائز مجھے پاکستان جانا ہے۔ آ جاؤ، پہلے ڈنر کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات اسے یقیناً پسند نہیں آئی تھی۔ جبھی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتا، اسے خاموش کرواتا، بولتے اپنے ساتھ لیے ٹیبل تک آیا تھا۔ چیئر کھسکاتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر جہاں پہلے محبت، جنون، دیوانگی کے سے تاثرات تھے، اب بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ علیزہ لب کاٹتی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ ننھا سا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بے وقت رونا اور ڈر ہونے لگ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر وائز کو دیکھا جو کھانا چھوڑے اسے ہی دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ علیزہ نے فٹ سے چمچ منہ میں ڈالا۔ کیک کاٹ لو، کھانا کھانے کے بعد کیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتی وہ کیسے بھی کر کے کوئی فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وائز نہیں، ہوش تو تب آیا جب وائز نے بازو سے پکڑتے اسے اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ لیٹ جاؤ، اسے سختی سے کہتا خود بھی دوسری طرف آ کر لیٹا تھا۔ اب دونوں چت لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ وائز سنجیدہ سا تھا جبکہ علیزہ ہولے ہولے کپکپا رہی تھی۔ کل شام کو ہم پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں۔ دل چیرتی خاموشی کو وائز کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ ہاں، علیزہ تقریباً چلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ وائز کی قربت ہوتی وہ حیرت وہ خوشی کی مورت بنی مومی گڑیا اسے بن پیے بہکا رہی تھی۔ تمہیں تمہارے پیرنٹس سے ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ وائز اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ لیکن میرے بابا میری شادی اس کاشف سے کرواش۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جھٹکے سے اسے خود پر گراتا اسے مزید بولنے سے روک چکا تھا۔ وہ تو تب علیزہ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرتا تھا جب وہ اس کی تھی بھی نہیں، اب تو اس کی ملکیت بن گئی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے تو صرف ضد میں اسے اپنا بنایا تھا، مگر اب وہ اس کی ضد سے زیادہ جنون اس کا عشق بن گئی تھی، اس کی روح میں بس گئی تھی۔ اب تو دستبرداری ناممکنات میں سے تھی۔ وہ تو اسے اپنا فقط اپنا اسی لیے بنانا چاہتا تھا کہ وہ پھر جدا نہ ہو سکے۔ اسے کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ ریان یا کوئی اسے قبول نہ کرے اور علیزہ کو اس سے دور کر دے، یا پھر علیزہ خود ہی اسے چھوڑ نہ دے۔ کتنا برا کیا تھا، مارا بھی تھا، کہیں جدا نہ ہو جائے۔ وائز پلیز پیچھے ہو۔
وائس کو اپنے اوپر جھکتا دیکھتی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی پاکستان جانے کے خوابوں میں گم تھی جب وائس نے کروٹ لیتے اس کے اوپر جھکتے دیکھتی کپ کپاتے ہوئے بولی، آج مت بولو کچھ، خاموش ہو جاؤ، مجھے محسوس کرو، میری محبت محسوس کرو۔ دھیمی آواز میں کہتا اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آج رات کی وفائی کیسے بے وفائی میں بدلتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وصل کے کچھ لمحے ملنے کے بعد ہجر کیسے جان نکالتا ہے۔ سب سے انجان وہ دنیا بھلائے اس میں مگن تھا۔ کہاں وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں لوگ، تو محبت کی سزا دیتے ہیں لوگ۔ پہلے سجاتے ہیں دلوں میں چاہتوں کے خواب اور پھر اعتبار کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ۔ کیا؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے صوفے سے اٹھاتا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پچھلے 15-20 دنوں سے نہیں ہے، کچھ دن یونی آئی تھی مگر پتہ نہیں کدھر رہتی تھی۔ سونیا نے کہا وہ کچھ دنوں سے کافی اپسیٹ تھی۔ اس کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ وکی فون کان سے لگائے پریشانی سے بولا، میں نے اسے تمہاری نگرانی میں دیا تھا، وہ معصوم نہ جانے کدھر ہوگی، اور تمہیں مجھے اسی دن بتانا چاہیے تھا، تم مجھے 20 دنوں بعد بتا رہے ہو۔ عدیان غصے سے چلاتا بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وکی اس کے سامنے ہو اور اس کا سر پھاڑ دے۔ میں نے پوری کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، میں نے سوچا تم نے سوچا، یو فول، علیزی کو کچھ بھی ہوا وکی میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے ان 20 دنوں میں تم سے 20,000 دفعہ پوچھا تھا کہ کیسی ہے، کدھر ہے، تم نے مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ وہ 20 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اتنے بڑے ملک میں نے تمہاری ذمہ داری پر اسے بھیجا۔ عدیان کا پٹی مسلتا دھیمی آواز میں گھراتا ہوا بولا تھا، ساتھ ہی بنا اس کی سنے کال کاٹ دی۔ غصے اور پریشانی سے سر پھٹے جا رہا تھا۔ دوسرا نمبر ملا تب فون کان سے ساتھ لگاتا سانس پھول سا گیا تھا۔ زین، جاپان کی ارجنٹ ٹکٹ بک کروا، کہتے اس نے کال کاٹی تھی۔ پیکنگ کرنے کی غرض سے روم کی طرف جانا چاہا مگر سامنے کھڑے ریان کو دیکھ کر رکا تھا اور پھر ان کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ، آپ کی بے جا نفرت کی وجہ سے آج میری معصوم بہن پچھلے 20 دنوں سے لاپتہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر میری بہن کا بال بھی بکا ہوا نا، وہ میری ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ایک معصوم لڑکی سمجھ کر ہی اس کے لیے دعا کر لینا کہ وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، ورنہ وہ ان کی طرف دیکھتا سپاٹ انداز میں کہتا بات ادھوری کرتا آگے بڑھا تھا۔ جہاں ہانیہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے ریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، اسے لے کر ہی لوٹوں گا، ورنہ اکیلا میں کسی صورت واپس نہیں آؤں گا، عدیان انہیں ساتھ لگائے تسلی دیتا بولا تھا۔ ریان ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ علیزی کے جانے کے بعد ایک پل بھی سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ بیٹی تھی وہ، مگر ایک امید تھی کہ وہ جہاں ہوگی ٹھیک ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ عدیان نے ہی اسے کہیں بھیجا تھا، ورنہ وہ اس کی عادت سے واقف تھا کہ وہ کتنی ڈرپوک تھی۔ ایک امید تھی جو آج ٹوٹتی انہیں بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی، لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے۔ اتنے سچے تھے جھوٹ اس کے۔ نینا جو کال سنتے ہی ہاسپٹل پہنچی تھی، یہ وہی جانتی تھی کتنی مشکل سے وہ پہنچی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس کے ساتھ تھا، اور اب کیوں، کیسے، کب مشینوں سے جکڑا ICU میں موت اور زندگی کے لیے لڑ رہا تھا۔ یقین کرنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی ضروری بھی تھا۔ دماغ ہار مان گیا تھا مگر دل کمبخت لمحے کے لیے بھی نہیں بہل رہا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، روجر کو زندہ صحیح سلامت سامنے دیکھنے کی۔ وہاں منان اور ریا کو دیکھ کر پل میں پہچان گئی تھی کہ وہ ریا اور راج تھے۔ تھوڑا بہت شک تھا وہ ان کی مخصوص گرین آنکھوں نے پورا کر دیا تھا، مگر ان دونوں کی حالت قابل رحم تھی۔ ریا جو بلیک وے کی ممبر تھی، جس نے نہ جانے کتنے قتل کیے تھے، وہ سسک کر رو رہی تھی۔ راج جو ایک کرمنل تھا جس کی دہشت بلیک ورلڈ کے برے گینگز میں پھیلی ہوئی تھی، جو آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا عادی تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا تلاشنا چاہ رہا تھا زمین پر۔ اتنا بڑا دکھ لگا تھا کہ روتی سے سکتی اکلوتی بہن کو تسلی دینے کے لیے
الفاظ نہیں تھے، وہی وقت تھا، 5 سال پہلے کا منظر چھایا ہوا تھا، وہی ڈر، کچھ غلط ہو جانے کا ڈر، کسی پیارے کو کھو دینے کا ڈر۔ ڈاکٹر ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ نرس بھی کھڑی تھی، وہ دونوں شدید خوفزدہ لگ رہے تھے، رنگ فک تھے۔ ریا بینچ سے اٹھتی ان کے قریب آئی تھی، نینا بھی سانس روکے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ دیکھیے منان سر، پیشنٹ کو پہلے بھی گولیاں لگی ہوئی تھی، 5 سال پہلے بھی وہ اسی کنڈیشن میں ادھر لائے گئے تھے، مگر تب ان کی قسمت ان کے ساتھ تھی۔ قیادیان کیسا ہے؟ اس کی اتنی بڑی بات سننے اور سمجھنے کا وقت اور حوصلہ نہیں تھا جب اس ڈاکٹر پر ٹکائے سرد آواز میں پوچھا۔ سوری، ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر ہم نہیں بچا پائے، وہ ڈرتے ہوئے بولا تھا، جیسے غلطی اس کی تھی۔ وہ تینوں ساکت ہو گئے تھے، تینوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس نے بولا وہ سچ ہے کہ خواب، ایک ڈراؤنا خواب۔ وہ ڈراونی تو تھی مگر خواب نہیں، حقیقت۔ ہیر تم یہاں؟ عائش نے ہیر کے سامنے آتے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس کی بھاری اونچی آواز بھی ان تینوں پر چھائے سکوت کو توڑ نہیں سکی تھی۔ راج کی پتھریلی نگاہیں آئی سی یو کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، آنسوؤں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ریا کی خالی نگاہیں بھی آئی سی یو کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نینا ویران سی نگاہوں سے کبھی آئی سی یو تو کبھی ریا راج کی طرف دیکھ رہی تھی، چاہنے کے باوجود رو نہیں پائی تھی، کوئی حق نہیں تھا تو سوگ کیسا؟ دل کا معاملہ تھا، وہ دونوں تو اس کے اپنے تھے، خونی رشتے تھے، ان کا رونا بلکنا بنتا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو سکتے تھے، وہ تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ موت جب گلے لگے گی نا تو یہ کیا اس سے بڑے بڑے کڑوے گھونٹ بھی خود بخود نگلے جائیں گے، میری سزا ہی میری جزا بن جائے گی، اور مگر تمہاری زندگی نہ سزا کے قابل رہے گی نہ ہی جزا کے۔ مجھے خود مار کر یا اپنے سامنے مرتا دیکھ کر تم 100 دفعہ مرو گی۔ میرے مطابق زندگی سزا اور موت جزا ہے، یوں دیکھا جائے تو مجھے جزا اور تمہیں سزا ملے گی۔ کوئی پرانی یاد کافی شدت سے یاد آئی تھی۔ ڈاکٹرز راجر کی ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پر ڈالے باہر لائے تھے، شاید پوسٹ مارٹم کرنا تھا۔ عادیان، تو تم سچ میں مجھے زندگی کا قیدی بنا کر خود موت کو گلے لگا کر آزاد ہو گئے ہو؟ کاش میں تمہاری مان کر زندگی کی تلخیوں اور حقیقتوں پر مٹی ڈالتے تمہارے ساتھ ایک نامعلوم مگر خوبصورت منزل کی مسافر بن جاتی، تو آج شاید تم زندہ ہوتے۔ اسٹریچر پر پڑی اس کی لاش کو دیکھتی وہ بہت دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا سا گیا تھا۔ اس کے مرنے پر مت دے دلاسا، مرنا بنتا تھا، فقط رو رہا ہوں میں۔ تو تم یوں خاموشی سے موت کو گلے لگائے اچھے نہیں لگ رہے؟ تم تو رواب جھاڑتے، غصہ کرتے، تم تو بولتے اچھے لگتے ہو۔ خدا را یہ خاموشی توڑو جو مجھے چیخنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آواز رن سی گئی، آنسو ساری حدیں بھلائے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ملک سے وفائی کرتے کرتے میں خود سے بے وفائی کر گئی۔ شاید ملک کے جو محافظ ہوتے ہیں ان کی ذات بات جان صرف ملک کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ باخدا اگر آج میں اپنا سینہ چھلنی کروا کر مر رہی ہوتی نا تو سکون ہوتا۔ سینہ چھلنی تو ہو گیا ہے، جان تو نکل رہی ہے مگر موت نہیں آ رہی۔ جان گوا دیتی تو کوئی غم نہ ہوتا، مگر یہاں خسارہ دل کا ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ سوچتی باہر نکل آئی تھی۔ سڑک کے درمیان میں چلتی وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ گاڑی کے مسلسل ہارن کی آواز اسے ہوش میں نہیں لا سکی تھی۔ گاڑی چلانے والا بھی شاید نشے میں تھا جو بریک نہیں لگا رہا تھا۔ ایک کانوں کو چیرتی چیخ ہر سو گونجی تھی۔ گاڑی جا چکی تھی، وہ دور سڑک پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ سر سے نکلتا خون تیزی سے پھیل رہا تھا، چہرے پر تکلیف سے تاثرات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ ہاں البتہ ایک دل فریب مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، ہر موڑ پر مل جاتا ہے ہمدرد کوئی۔ محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہے،